بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج میں نے سوچا کہ ہمارے بعض اس طرح کے عوام ہوتے ہیں کہ جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں پولیس پر کہ وہ ویسے بیجا عوام کو تنگ کرتے ہیں۔ جب پولیس ناکہ بندی پر موجود ہوتی ہے اور لوگوں کی چیکنگ کرتی ہے تو ان سے طلب کرتی ہے ڈرائیونگ لائسنس، ٹھیک ہے، تو اکثر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پولیس ان کو ویسے تنگ کرتی ہے، بیجا تنگ کرتی ہے، اور کبھی کبھار تو یہ بھی چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا قانونی حیثیت ہے میری ڈرائیونگ لائسنس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو آج میں ذرا آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ پولیس کو کون سا قانونی اختیار دیتا ہے اور عوام کے لیے کہ قانون میں ان کے لیے کیا اختیار ہے کہ کون سی ایج میں وہ گاڑی کو چلا سکتے ہیں اور کون سی گاڑی کو کون سی ایج میں چلا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانے کے لیے میں ڈسکس کروں گا آج آپ کے ساتھ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کا قانون ہے اور ترمیم شدہ ہے، اس میں ترمیم بھی کی گئی ہے بار بار۔ تو اس کا آج میں آپ کو سیکشن 4 وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، جس میں ایج کی لیمٹس ہے مختلف گاڑیوں کے لیے، کہ مختلف گاڑیوں کے لیے ان کے چلانے کے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے ایج لیمٹس کیا ہوگی۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں دفعہ 4 میں جو پہلے نمبر پر ضمن ہے وہ ہے موٹر سائیکل سے متعلق، کہ کوئی بھی شخص موٹر سائیکل نہیں چلائے گا جب تک اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہ ہو، یعنی موٹر سائیکل چلانے کے لیے عمر کی حد 18 سال ہے۔ اکثر 3 پہیوں والی گاڑی وہ چلاتے ہیں، تو اسی صورت میں ان کے لیے بھی جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سال ہے، یعنی کوئی بھی معذور شخص، معذور بردار گاڑی کو 18 سال کی اگر اس کی عمر ہے تو پھر وہ چلا سکتا ہے، اگر اس کی عمر کم ہے تو پھر وہ نہیں چلا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی گاڑی ہے، موٹر کار ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی موٹر کار ہے اور جس کی ملکیت ہے اگر وہ خود چلا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے عمر کی حد ہوگی 18 سال۔ لیکن اگر کوئی ایسی موٹر کار ہے جس کو وہ بذریعہ ڈرائیور چلا رہا ہے، مطلب اس کے لیے اس نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس ڈرائیور کے لیے عمر کی حد ہوگی 21 سال۔ مطلب وہ شخص اس وقت پھر گاڑی چلائے گا بطور ملازمت جب اس کی عمر 21 سال ہوگی۔ اور اس کے بعد آخر میں جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے، بھاری گاڑیاں، اس کے لیے عمر کی حد چلانے کے لیے 22 سال مقرر ہے بمطابق سیکشن 4 موٹر وہیکل آرڈیننس 1965۔ تو یہ بات کہ کون سے قانون میں یہ ذکر ہے کہ اتنی عمر ہوگی تو پھر گاڑی چلائی جائے گی، اتنی عمر ہوگی تو پھر موٹر سائیکل چلایا جائے گا، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ کون سا قانون ہے اور اس قانون کا کون سا سیکشن ہے اور اس قانون کا کون سا سیکشن ہے جس کے مطابق موٹر سائیکل کے لیے معذور بردار گاڑی کے لیے 18 سال، موٹر کار کے لیے 18 سال، اگر موٹر کار کوئی ملازم چلا رہا ہے تو اس کے لیے 21 سال، اور ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے 22 سال مقرر ہے۔ اب بات آ جاتی ہے لائسنس کی۔ لائسنس کتنے عرصے تک کارآمد ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لائسنس کی بھی ایک میعاد ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی ہر شخص، ہر انسان 50 سال کی عمر تک وہ ڈرائیونگ لائسنس یوز کر سکتا ہے اور ڈرائیونگ کر سکتا ہے 50 سال کی عمر تک۔ 50 سال عمر ہونے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہے اور بھی اس کی عمر 50 سال کراس کر جاتی ہے تو پھر وہ میڈیکل افسر کے پاس جائے گا اور اس سے فٹنس سرٹیفکیٹ لے گا۔ یہ جو قانون ہے موٹر وہیکل آرڈیننس، اسی میں ایک ضمیمہ بنایا گیا ہے جس میں امراض کا ذکر ہے کہ ان امراض کا باقاعدہ وہ ٹیسٹ کرے گا۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا، ٹھیک ہے، آنکھوں کا ٹیسٹ کرے گا، دل سے متعلق امراض کا ٹیسٹ کرے گا تاکہ دوران ڈرائیونگ اس میں خلل نہ پڑے۔ تو وہ تمام ٹیسٹ جب وہ کر لے گا مجاز میڈیکل افسر سے، تو جب مجاز میڈیکل افسر
اس کو ریٹن دے دے گا کہ آپ مزید ڈرائیونگ کرنے کے قابل ہو، تب جس نے اس کو ڈرائیونگ ایشو کیا ہے تو وہ شخص اس شخص کو مزید 12 ماہ تک اجازت دے سکتا ہے مزید ڈرائیونگ کرنے کی۔ لیکن یہ جتنی لمٹ اس کو دی جائے گی، مثال کے طور پر اس کو مزید 6 ماہ کا عرصہ دیا گیا ہے یا 1 سال پورا دیا گیا ہے، 12 ماہ، یہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ یہی پروسیس ہوگا۔ دوبارہ وہ شخص جائے گا مجاز میڈیکل افسر کے پاس، ٹیسٹ کرائے گا، مجاز میڈیکل افسر سے رپورٹ لے گا، اور پھر اس رپورٹ کو اس مجاز جو لائسنس ایشو کرنے والا آفیسر ہے اس کے پاس لے کر جائے گا، وہ پھر مزید 12 ماہ کی توثیق کرے گا۔ تو 50 سال کی عمر کے بعد پھر یہی پروسیس وہ کرتا رہے گا، اور اس کے مطابق پھر وہ ڈرائیونگ جاری رکھے گا۔ امید ہے آج کے اس ٹاپک سے، اس ویڈیو سے آپ کے علم میں یہ اضافہ ہو گیا ہوگا کہ ایج لمٹ کون سے قانون میں ہے اور کتنی ایج ہے کون سی گاڑی کو چلانے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا اس طرح کا ٹاپک، اس طرح کا سیکشن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔